نظروں کے سامنے چلا جائے تو کیا تاریخ میں آپ نے کسی ماں کے بارے میں سنا کہ اگر بیٹا قبر میں گیا تو ماں نے کہا مجھے بھی لٹاؤ، میں بھی قبر میں جاؤں گی، بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ تاریخ میں آپ نے کسی ماں کا نام سنا؟ میں نے تو نہیں پڑھا۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی نہیں، مگر بیٹا اگر دنیا سے جا رہا ہے تو ماں بھی اس کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ 2-4 ہفتے رو کر، آنسو گرا کر، اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر کے وہ اپنے بیٹے کو صبر کر لے گی، بھول جائے گی، مگر قبر میں نہیں جائے گی۔ وہ باپ جو ذرا سی پریشانی دیکھ کر کے اپنے بیٹے کی طلب جاتا تھا، بیٹا اگر باپ کے سامنے دنیا سے گیا، وہ باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ دوست جس کے لیے آپ نے اللہ و رسول کی نافرمانیاں کی، جس کے ساتھ آپ نے تھیٹر کا دورہ و چکر لگایا، جس کی دوستی میں آپ نے حرام کام کیے، جس کی دوستی میں آپ نے شادی کے موقع پر اپنے پیروں کو تھرکایا، وہ دوست جلدی سے مٹی ڈالے گا قبر پر اور جانے کے بعد دکان کا شٹر اٹھا کر کے بیٹھ جائے گا، اپنے کام میں لگ جائے گا۔ وہ بھائی جس کو آپ اپنی شفقت دیتے تھے اور اس کی محبت لیتے تھے، قبر میں گیا، بھائی 2-4 روز غمزدہ ہوگا، اس کے بعد میں وہ بھی اپنے کام میں لگ جائے گا۔ وہ بہن جو شفقتوں کا سہارا لے کر کے ہمیشہ بھائی کے دامن سے مچلا کرتی تھی، اگر بھائی قبر میں چلا گیا، بہن ہفتہ 2 ہفتہ رو کر اپنے ماں کے ساتھ زندگی گزار کر پھر اپنی سسرال چلی جائے گی۔ کون گیا قبر میں؟ جس سے چاہو محبت کرو، جس کو اپنا چاہو محبوب بناؤ، ایک نہ ایک دن اس محبوب کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری اس عرض کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ کسی سے دوستی نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کسی سے تعلق مت رکھو، اس کا مطلب یہ مت لینا کہ ماں سے پیار نہ کرو، بھائی سے محبت نہ کرو، باپ کی تعظیم نہ کرو، بہن پہ شفقت نہ کرو، دوستوں سے تعلق نہ رکھو، زمین جائیداد نہ بناؤ، یہ مطلب کبھی نہ سمجھ لینا۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ شاندار شامیانہ کیسے لگے گا، اعلیٰ قسم کی کرسیاں کیسے لگیں گی؟ اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، علماء کا یہ ہجوم کیسے یہاں جمع ہوگا؟ اگر آپ کے درمیان دنیاوی تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، لائر نہیں ہوں گے، تو بتائیے غریبوں کو مقدمہ لڑ کر کے مفت میں جیل کی سلاخوں سے باہر کون لائے گا؟ اگر آپ کے درمیان انجینئر نہیں ہوں گے تو مسجد اور مدرسے کا مفت میں شاندار نقشہ کون تیار کرے گا؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو غریبوں کا مفت علاج کون کرے گا؟ عالم نہیں ہوں گے آپ کو شریعت کے مسائل کون بتائے گا؟ حافظ نہیں ہوں گے تو بتائیے رمضان میں تراویح کون پڑھائے گا؟ ان چیزوں سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ رہنے کے لیے مکان ضروری ہے، چلنے کے لیے گاڑی ضروری ہے، پہننے کے لیے کپڑا ضروری ہے، کھانے کے لیے غذا ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ ماں سے محبت بھی ضروری، باپ سے پیار کرنا بھی ضروری، بہن کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی ضروری، دوستوں کے درمیان رہنا بھی ضروری، مگر یاد رکھیے یہ سارے تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، سچی محبت کرنے کے لیے اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں محبت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ احبب من شئتا، جس سے چاہو محبت کرو، ایک نہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن اسی کائنات میں اللہ نے ایک محبوب ایسا بنایا ہے کہ جس نے اس سے سچی محبت کر لی،
جس نے اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا، جس نے اس کے دوستوں سے دوستی کر لی، جس نے اس محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کر لی، جس نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس شخص نے اس محبوب کے قدموں پر اپنی جان و مال کو پیش کر دیا، وہ محبوب ایسا ہے کہ جب سارے محبوب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھری میں وہی محبوب اجالا بن کر کے آتا ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ رفیقان محترم، بات بہت لمبی ہو گئی، گفتگو میں نے کہیں سے شروع کی تھی مگر کام کی باتیں آپ کے درمیان میں رکھتا چلا گیا۔ یہ دنیا، اس دنیا میں ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم ایک اچھی فطرت لے کر آئے ہیں، اس فطرت کو خراب مت کیجئے، نبی کو مانیے جیسے ماننے کا حق ہے۔ آپ نے روحوں کی دنیا میں نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بنایا، اول المسلمین رسول پاک ہیں، آپ نے اقرار کیا رسول پاک کی تعلیم کی بدولت، اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد اس رسول سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے۔ رشتہ رسول پاک سے جتنا مضبوط ہوگا، رحمتوں کی آپ پر اتنی ہی زیادہ بارش ہوگی۔ آپ لاکھ دولت اکٹھا کر لیجئے مگر دولت آپ کی حفاظت نہیں کرے گی، رب قدیر نبی کے صدقے میں اپنے کرم سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے حضرات، مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو بچیوں کی تعلیم کے لیے ہے، ان بچیوں کو آپ زیور علم دین سے مزین کریں۔ یہ بچیاں اگر علم دین حاصل کریں گی تو یہ جہاں پہ رہیں گی آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت کریں گی۔ حضور فرماتے ہیں فطرت کو بدلنے کا کام سب سے پہلے ماں باپ کرتے ہیں۔ آتا ہے اچھی فطرت لے کر کے، ماں باپ نے بگاڑ دیا تو قصور کس کا ہے؟ مولانا صاحب کا، پیر صاحب کا، استاذ کا نہیں۔ فطرت اگر بگڑی تو سب سے پہلے قصوروار اس کے والدین ہیں۔ اگر والدین پاکیزہ کردار کے ہوں گے، رسول پاک کے وفادار ہوں گے تو نسلیں بھی رسول پاک کی وفاداری میں پروان چڑھیں گی، اور جب وہ نسلیں رسول پاک کی وفاداری میں پروان چڑھیں گی تو وہ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے، فخر سے کہیں گے یا رسول اللہ ہر جفا